MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ ایک چیز جو میں نے آپ کو شاید بتلایا ہو، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عادت تھی، جب بھی کتاب لکھتے، کتاب کے شروع میں جب کتاب شروع کرتے تو کہتے اعلم رحمک اللہ، اچھی طرح سنو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنا یہ سلف کی عادت مبارکہ ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، جو فزیکل ہمارے ساتھ ہیں یا قیامت تک جب تک لوگ آن لائن اس درس کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ تمام مشارکین پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ اللہ ان کی زندگیوں کے جو بھی مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے، اللہ ان کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، آمین۔ اصول الستہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں سے 2 اصول ہم سن چکے ہیں۔ پہلا اصول اخلاص کے تعلق سے تھا، دوسرا اصول مل کر رہنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حزبیت پارٹی بازی نہیں کرنا، گروہ بندی نہیں کرنا، اس سلسلے میں تھا۔ تیسرا اصول میں نے پڑھا، آپ نے بھی سنا لیکن شرح ہم نے نہیں کی۔ تیسرا اصول شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو بتایا ہے وہ ہے کہ مل جل کر رہنا کب ہو سکتا ہے۔ میں بولوں ہم لوگ مل کر رہیں، میں آپ بھی بولیں ہم لوگ مل کر رہیں، جب تک ہم کسی امام کی، کسی بڑے آدمی کی ہم تابع داری نہیں کریں گے، اس کے انڈر میں رہ کر نہیں چلیں گے، ہم لوگ مل جل کر نہیں رہ سکیں۔ اور یہ تینوں اصول جو ہم نے بتائے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، جیسے قرآن کی صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ رکھتی ہیں، ویسے تینوں اصول۔ کیسے؟ پہلی چیز، ساری عبادتوں کے لیے جو چیز ضرورت ہے وہ اخلاص کی۔ بغیر اخلاص کے آپ اور ہم روزانہ ہزاروں انگنت رکعتیں نماز پڑھتے رہیں، اخلاص نہ ہو تو وہ چیزیں بیکار ہیں، ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اڑا دیں گے۔ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے۔ اخلاص کے ساتھ عبادت اس وقت ہوتی ہے جب امن ہو، پیس، ہر جگہ امن ہو۔ امن کب ہوتا ہے؟ جب ہم مل جل کر رہیں۔ مل جل کر کب رہیں گے؟ تب ہمارا کوئی رولر ہو، فرمانروا ہو، امام ہو، پیشوا ہو، مقتدی ہو، جس کی اقتداء میں ہم چل سکیں۔ تو یہ ساری باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو چلیے، سب سے پہلی چیز آج کے درس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم تیسرا جو اصول ہے اس کا ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ کے پاس ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ اس اصول کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح پڑھ لیں۔ یہ بہت برکت والی کتاب ہے، بہت برکت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور انشاءاللہ دے گا۔ تو یہ جو تیسرا اصول ہمارے ساتھ ہے، ان من تمام الاجتماع، مل جل کر رہنا اس وقت ہو سکتا ہے کمپلیٹ، یعنی پوری طور سے، السمع والطاعہ، کہ ہم اوبیڈینس یعنی اطاعت کریں۔ جو آپ پر بڑا بنایا گیا ہے، کوئی بھی آدمی ہے، گھر کا بڑا باپ ہے، اس مسجد کا بڑا متولی ہوگا، کسی آرگنائزیشن کا بڑا اس کا پریزیڈنٹ ہوگا، کسی ملک کا بڑا اس کا رولر ہوگا، جب تک لوگ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے تب تک لوگ امن میں نہیں رہیں گے۔ جس کی بھی اطاعت آپ کرتے ہیں اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ بولے ہم اس کی بات مانیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں وہ بولتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کسی کی بات ماننا ہم پر ضروری نہیں. ٹھیک ہے. تو شیخ لکھتے ہیں لمن تأمر علینا ولو کان عبدا حبشیا، اگر ہمارا امیر اگر غلام ہی کیوں نہ ہو، سلیو، عبدا حبشیا، ہم نہیں کہتے وہ کیا بڑا بنے گا ہمارے اوپر، ارے اس کی تو کوئی دولت نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ کیا بڑا بنتا سو ہمارے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر جو امیر تمہارا بڑا بنا ہے، کوئی بھی آدمی تمہارا بڑا آدمی بنا ہے، عبدن حبشیا، وہ عبد غلام ہی کیوں نہ ہو، غلام بھی وہ حبشی جو جس کے بال، جس کا چہرہ، جس کی ناک عجیب طرح کی ہو، اگر وہ بھی امیر بن جاتا ہے تو اس کی بات ماننا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. شیخ آگے لکھتے ہیں فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن و حدیث میں اچھی طرح بیان کر دیا. بِوُجُوهٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدْرًا، ہر طریقے سے اسے بیان کر دیا. دو چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے گزشتہ بار بھی آپ کو سمجھایا ہے، ایک شرع ہوتی ہے، ایک قدر ہوتی ہے. شرع اور قدر اسے کیسے آپ سمجھیں گے؟ کچھ اسلامی باتیں ہوتی ہیں جس کو آپ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جب بھی آپ کتابیں پڑھیں گے، بڑی بڑی کتابیں، یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے. شرع شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، شریعت میں بتا دیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، حدیث میں بتا دیا. قدر کیا ہے؟ قدر ایک سسٹم ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے، دنیا ایسے ہی چلے گی. غلطی کوئی بھی کرے گا اس کی سزا بھگتے گا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی سزا بھگتے گا. قوموں نے نافرمانی کی، قوم صالح، قوم شعیب، قوم ہود، اللہ نے قوم لوط، اللہ نے عذاب کا شکار کر دیا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، سر زخمی ہو گیا. یہ قدر ہے، یہ قدر ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک مومن شرع پر بھی عمل کرتا ہے، قدر پر بھی عمل کرتا ہے، اللہ اسے ڈبل اجر دیتے ہیں. لیکن ایک کافر وہ شریعت پر عمل نہ کرے لیکن قدر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی ویسے ہی پیدا ہوتا ہے جیسے مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اسی زمین سے کھاتا ہے جیسے مسلمان کھاتا ہے. ہاں، تو شرع اور قدر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو آگے کہتے ہیں الاصل الثالث، اس کی شرح میں وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو امیر ہیں، صدر ہیں، آرگنائزیشن کے جو بڑے ہیں ان کی اطاعت کریں، ان کی بات سنیں. فولی الامر المسلم، یہ جو تیسرا اصول ہے خاص کر وہاں کے لیے ہے جہاں مسلم رولنگ ہو، جہاں مسلمان رولر ہو. اس لیے کہ مسلمان رولر ہوگا تو وہ کیا کیا کرے گا؟ جعلہ اللہ رحمتا للمسلمین، ایک مسلمان رولر مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. وہ کیا کیا کرے گا؟ لإقامت الحدود، حد نافذ کرے گا. کوئی چوری کرتا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی جرم میں اگر دیت نہ لے تو اسے قصاص کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا. اگر کوئی زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا. یہ سب مسلم ممالک میں ہوتا ہے اور رولر کے آرڈر پر ہوتا ہے. اب اگر کوئی نہیں کہے کہ اچھا میں بھی اسلامی قانون کو نافذ کروں گا، ہم بھی کسی کا ہاتھ کاٹیں گے، کسی کو نہیں، آپ اور ہم نہیں کر سکتے. وہ اسلامی مملکت میں اسلامک رولر جو ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق تحقیق کے بعد، تفتیش کے بعد وہ کریں گے. آپ پرسنلی یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. اور خاص کر آپ ایسے ملک میں، اسلامی ملک میں وہ بات ہوگی، لیکن یہاں ہم لوگ ایسے نہیں کریں گے. فولی الامر المسلم جعلہ اللہ رحمتا للمسلمین لإقامت الحدود والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. رولر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو وہ
گاڑی آتی ہے، متوا کی گاڑی آتی ہے، لوگ مائک میں اعلان کرتے ہیں صلاۃ صلاۃ صلاۃ، سارے لوگ شٹر اتار دیتے ہیں. اب ہمارے زمانے کی بات ہے، پتہ نہیں کیسا ہے ہاں، تو سارے لوگ شٹر اتار دیتے ہیں، سارا مارکیٹ بند ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب مسلمان رولر ہو، مسلمان مملکت ہو، اسلامی مملکت ہو. وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَحِفْظِ الْأَمَنِ، اور سارے ملک میں امن ہوگا اور ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، یہ سارے کام ہوں گے. هذا من رحمت اللہ عز وجل، کہتے ہیں کہ ایک اسلامی مملکت میں ایک اسلامک رولر کا ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے کہ اب ہمارا کوئی امیر نہ ہو تو کیسے ہم امن و امان کو قائم رہ سکیں گے. ابھی جنازہ تیار نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت قبر میں نہیں اتاری گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، انتقال ہو چکا ہے، میت رکھی ہوئی ہے. صحابہ کرام نے اپنا امیر بنا لیا، اپنا امیر بنا دیا. تھوڑا بہت سارا اختلاف ہوا، الائمۃ من قریش، کہا کہ امام کس میں سے ہو، ہمارے میں سے ہو کہ آپ میں سے ہو؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الائمۃ من قریش، ایک رات بھی ان کے پاس بغیر امیر کے نہیں گزری. امیر المؤمنین کو سلیکٹ کر دیا گیا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بولا صحابہ کرام نے ویسے عمل کیا. دیکھا آپ، یہ جنگل کا جو راج ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں بڑا، ایسے بات نہیں ہوتی. بات ایسی ہوتی ہے کوئی ایک امیر ہو، کوئی ایک بڑا آدمی ہو، قرآن و سنت کے مطابق لیڈ کرے اور ساروں کو ہدایت کی طرف لے جائے. اسی لیے کہتے ہیں یا لا يصلح ان يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون امام. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ایک رات بھی ہم بغیر امام کے جی نہیں سکتے ہیں، بغیر ہمارے پیشوا کے، رولر کے، جو ہم کو اسلامی طریقے پر لے جا سکے، ایک رات بھی ہم گزرنے نہیں دیں. دیکھیے لِأَنَّ هَذَا مِن ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ، یہ دین کی بہت بڑی ضرورتوں میں سے ہے. تو قرآن مجید کی آیت آپ نے بارہا سنا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ واولی الامر منکم، جو رولر تمہارے اوپر ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی تم پر ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر تمہارا امیر غلام بھی بنا دیا جائے تب بھی تم اس کی بات سن لو، اس لیے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. آج بہت زیادہ اختلاف ہم دیکھ رہے ہیں، عجیب عجیب جماعتیں ہیں، عجیب عجیب عقائد ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، آئیڈیالوجی ہیں، لوگ عجیب عجیب طرز کے ہیں. کہا کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فعلیکم بسنتی، میرے سنت کے مطابق چلو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے پر چلو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو تیسرا اصول جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں یہی ایک بات بتائی گئی ہے کہ امن اس وقت قائم رہ سکتا ہے جب آپ اطاعت کریں گے، بات مانیں گے، بات سنیں گے، جو امیر آپ کا ہے اس کی تابع داری کریں گے. پھر اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اکثر من يدعي العلم فكيف العمل به. یہ اصل ایسا ہے، یہ جو تیسرا اصل ہے یعنی امیر کی بات ماننا، اکثر لوگ اسے مانتے نہیں. یہ جاہلیت کی عادت ہے. عربوں میں بھی کوئی کسی کو اپنے اوپر لیڈر ماننے کو تیار نہیں تھا. بتاؤ انہوں کیا میرے اوپر چلاتے سو، آج بھی ہم لوگ بولتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ اس پر چلا ہے، کوئی ہم کو بتائے نہیں، ہم ہر ایک پر چلانا چاہتے ہیں. یہ جاہلیت کی عادت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو، سارے لوگوں کو ایک رسول پر جمع کیا، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری پر جمع کیا.
اور صحابہ سے یہ کہا کہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا، صلی اللہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں وصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم والذي يخرج على امام المسلمین۔ آج کے زمانے میں بہادر اس آدمی کو کہتے ہیں جو رائبل ہوتا ہے۔ رائبل کا معنی کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بات نہیں ماننا۔ اتنے لوگ رہیں گے اس میں کون کی ایک اٹھے گا بولے میں نہیں مانتا تمہاری بات، تو لوگ اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بہادر، کیا کتنی بڑی بات بولا۔ الٹا ہو گیا میزان۔ اصل میں ماننے والا تعریف کے لائق ہے، جو مخالفت کرتا ہے یعنی مخالفت میں کھڑے ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے فوراً انہوں بولتے بھائی انہوں مانتے نہیں، فوراً خلاف کرتے۔ خلاف کرنے والا تعریف کے لائق نہیں، خلاف کرنے والا ہرگز تعریف کے لائق نہیں ہے۔ شیخ بتاتے ہیں والذی یخرج علی امام المسلمین، جو مسلمانوں کا جو امام ہے اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اطاعت سے اپنا ہاتھ دور کر لیتا ہے، وینادی بالثورۃ علی الحکام المسلمین، اور مسلمانوں کے خلاف، مسلمان رولروں کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں مسلمان مملکتوں میں مسلمانوں نے اپنے رولروں کی مخالفت کی، آج ان ممالک کی حالت بہت بدتر ہے، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے سیریا ہو، وہاں لوگ مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اگر رولر غلط ہوتا ہے تو لوگ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، لیکن احتجاج کرنے، پروٹیسٹ کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے اجازت دی جیسے گزشتہ مرتبہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ایک اور چیز، ساری بات کا خلاصہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آخر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ وصار حدیث المجالس، شیخ لکھتے ہیں، شیخ فوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جو ایکسپلینیشن ہم پڑھ رہے ہیں شیخ فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی ہے، صالح الفوزان۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہر جگہ ہمارے جو میٹنگیں ہوتی ہیں، ہمارے جو لیکچر ہوتے ہیں، فی تتبع اثرات الاولات، ان میٹنگوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے علماء کیسے ہیں، ان کے اندر کیا مسٹیک ہے، ہمارے امیر صاحب کے اندر کیا مسٹیک ہے، ہمارے صدر صاحب کے اندر کیا مسٹیک، یہ ڈھونڈنے میں زندگیاں گزر جاتی۔ ارے ہم لوگ ہمارے بڑوں کی بات مانیں، گھر کے بچے باپ کی بات مانیں۔ باپ کے اندر ہو سکتا ہے کئی عیب ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے باپ کا عیب ڈھونڈتے پھریں۔ تو کہا حتی یؤول الامر الی تفرق الکلمہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علماء سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، یہ شیخ ایسے، وہ عالم ایسے، زندگی بھر ان کی ایسی گزر جاتی، لیکن انہوں مرے تو جنازہ کون پڑھانا ان کا؟ ہمیش پڑھانا۔ کیا دعا دے کو پڑھائیں ہمیں؟ زندگی بھر تمہیں ستاتے رہے ہمیں تم نے کیا مغفرت کی دعا دیں گے؟ ہاں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں سارے علماء سے گزارش کروں کہ ایسے وہ بدتمیز، بد زبان جو علماء کے تعلق سے ایسی باتیں کہتے ہیں، ہم ان کا جنازہ ہی نہ پڑھائیں، لے جائے کسی شمشان گھاٹ میں دفن کر دیں، اس کا جنازہ ہی ہم نہ پڑھائیں تاکہ زندوں کو عبرت آئے۔ لیکن عالم لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، چلو چلا گیا، اللہ کے پاس اس کا حساب ہے، پڑھا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ چیز ہے جو اختلاف کا سبب بنتی ہے، لوگوں کو متنفر کرنا، علماء سے دور کرنا، علماء میں عیوب ڈھونڈنا، چاہے وہ عالم میں ڈھونڈے، گھر کے لوگ باپ میں ڈھونڈیں، یا مسجد کے لوگ متولی میں ڈھونڈیں، یا آرگنائزیشن کے لوگ اپنے صدر میں ڈھونڈیں، یا ملک کے لوگ اپنے رولر میں ڈھونڈیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ اختلاف کا نشانہ بنتی ہیں۔ شیخ آخر میں لکھتے ہیں وَتُسْفِكُ الدِّمَاء، ان چیزوں سے خون بہہ جاتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں۔ وَيَؤُولُ الْأَمْرُ إِلَى فَسَادٍ أَشَدُّ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي يَحْصِلُ مِنَ الصَّبْرِ۔ تو شیخ آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے تو صبر کرو، صبر کرو۔
والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح، جب تک اس سے کوئی ظاہری کفر نہیں ہو جاتا تب تک اس کے خلاف مت بولو۔ اگر تمہارا جو بڑا آدمی ہے ظاہری کفر اگر کر دے، کفریہ الفاظ نکال دے، تب آپ اسے اپوز کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ نہیں ہوتا ہے اس کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، تیسرا جو اصل ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح 3 اصل ہم نے سنے۔ پہلا اخلاص پر مبنی تھا، دوسرا عدم تفرق یعنی لڑائی جھگڑا نہ کریں، فرقہ بندی نہ کریں، حزبیت نہ کریں، اس پر تھا دوسرا۔ تیسرا یہ لڑائی جھگڑا اس وقت نہیں ہوگا جب ہم امیر کی اطاعت کریں گے، امیر کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ساری قرآن کی حدیثیں، قرآن کی آیات اور حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کون سا اصول ہے؟ 4۔ 3 تو ختم ہو گئی نہیں۔ آپ کی سمجھ میں آیا کچھ؟ یہ علم ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا 100% آپ کے سمجھ میں آئے، ہاں، لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے تو۔ علم کی کتنے قسمیں ہیں؟ ہاؤ مینی ٹائپس آف نالج؟ علم کی کتنے قسمیں؟ ہاں، 2 قسمیں تو آپ کے سورۃ التکاثر میں ہیں۔ کیا سر؟ ہاں، 2 تو سورۃ تکاثر میں ہیں، ایک سورۃ الواقعہ میں نہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، پہلا علم کا پہلا قسم کون سا ہے؟ علم الیقین۔ اور دوسرا ثم لترونها عین الیقین، علم کی دوسری قسم کون سی ہے؟ عین الیقین۔ پہلا کیا تھا؟ علم الیقین، دوسرا کیا ہے؟ عین الیقین۔ ثم لترون، سورہ واقعہ میں آخری آیت سے پہلی آیت کیا ہے؟ حق الیقین۔ آخری آیت سے پہلی آیت فسبح باسم ربک، اس سے پہلی کیا ہے؟ ہاں، تو کتنے ٹائپ ہوئے؟ 3۔ تو آپ اسے ایک ایگزامپل کے ذریعے کیسا سمجھائیں گے؟ میں بولا اچھا ڈاکٹر صاحب پاس اچھا شہد ہے، ورجنل شہد ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے اچھا میرے پاس شہد ہے، مجھے معلوم ہے کہ سچ ہی بولتے ہیں، میں مان گیا کہ ان کے پاس شہد ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم الیقین۔ ان کی بات پر مجھے یقین آ گیا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ شہد ہے۔ اس کے بعد جیب میں سے نکال کے ماشاءاللہ یا لا کے رکھے، میں اس میں سے کیا کیا؟ نکال کے ایسا چکا، ماشاءاللہ بہت، جیسے انہوں نے بولا یہ کیا ہے؟ عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا۔ پہلے آپ لا کے یہاں رکھے، چکا نہیں میں بھی، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس شہد ہے، اس کے بعد نکال کے چکا، اب حق الیقین، اب مجھے کیا ہو گیا؟ حق الیقین، اب مجھے کیا ہو گیا؟ تو کتنے درجے ہو گئے؟ 3، 2 سورۃ التکاثر میں اور 1۔ اچھا، اسے اور بھی آپ آسانی سے سمجھنا ہے۔ آپ ایک ندی میں گئے، ریور میں گئے، وہاں ایک بورڈ لگ کے ہے، یہاں کروکوڈیلا ہیں جتن، تمہیں پاؤں ہلا لے کو بیٹھے، لیکن وہاں بورڈ ہے، بورڈ ڈالنے والے کو دیکھو تم سمجھ گئے اچھا یہاں کروکوڈیلا رہیں گے۔ تو یہ کون سا علم ہے؟ علم الیقین، بورڈ دیکھ کے سمجھ گئے۔ اس کے بعد ایک کروکوڈیل دکھا، اس کے بعد کیا ہے؟ عین الیقین، سمجھے؟ اس کے بعد ایک کروکوڈیل پاؤں پکڑ لیا، اب کیا ہے؟ حق الیقین۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 3 ہیں علم کے مدارج ہیں، یہ 3 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی مثال قرآن میں لکھ دی کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ سورۃ الواقعہ، اس کے ثم لترون، کیا ہے وہ؟ ان هذا لهو حق الیقین، فسبح باسم ربک العظیم۔ تو یہ جو اصل ہے، چوتھا اصل ہے، چوتھا اصل بیان العلم والعلماء۔ میں نے علم کا ڈیفینیشن ادراک الشیء،
یعنی کسی چیز کو یقین کے ساتھ آپ جان لیتے ہیں تو وہ آپ کا نالج ہو جاتا ہے. تو یہ چوتھا جو اصول ہے بیان العلم والعلماء، جس میں اس بات کا بیان ہے علم کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے، فقہ والفقہاء، فقہ کسے کہتے ہیں، فقہا کون ہیں، وبیان من تشبہ بہم، اور وبیان من تشبہ بہم، اور ان لوگوں کے تعلق سے جو عالموں جیسے ہو گئے ہیں لیکن عالم نہیں ہیں. لیکن کیا ہو گئے، وہ عالموں جیسے ہو گئے لیکن وہ کیا نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں. ولیس من، تو اس کی شرح، یہ تو صرف ٹیکسٹ تھا، ورژنل ٹیکسٹ تھا. اس کی شرح میں شیخ لکھتے ہیں، شیخ فوزان حفظہ اللہ، ھذا اصل عظیم، یہ بہت امپورٹنٹ اصل ہے. اصل کے معنی جڑ، قانون، روٹ، ہم نے پڑھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وَهُوَ بَيَانُ الْمُرَاد بِالْعِلْمِ، علم اسے کیا کہیں گے ہم، نالج. جب بھی شریعت میں علم اگر کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو بولے میں نے علم حاصل کیا تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے، آپ نے کتاب اللہ سنت رسول کا علم حاصل کیا. علم اگر کامن بولا جائے جنرل طور سے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کون سا علم ہے، شریعت کا علم. علم جب بھی کامن بولا جائے کون سا علم ہے، شریعت کا علم ہے. تو علم کا جو ڈیفینیشن ہے کس پر لاگو ہوتا ہے، صرف اور صرف شریعت کے علم پر اسے لاگو کرتے ہیں. وہی بات انہوں نے کہا، وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمِ هُوَ الْعِلْمِ الشَّرْعِي الْمَبْنِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، اور یہی علم ہے جو انسان کو فائدہ دیتا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا. تو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا علم دے جو میرے لیے نفع بخش ہو. نفع بخش علم کون سا ہے، شریعت کا علم ہے. اور علم جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے شریعت کا علم ہی مراد لیا جاتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے علوم ہیں جو دنیاوی علوم ہیں، ٹیکنیکل علوم ہیں، کیا اسے بھی آپ علم کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اسے آپ کہیں گے تو قید کے ساتھ کہیں گے، جیسے علم الزراعہ، زراعت کا علم، علم الطب، میڈیکل کا علم، علم الہندسہ یعنی انجینئرنگ کا علم، ایسے آپ بول سکتے ہیں. لیکن جب علم اگر کہیں گے تو اس سے کیا مراد ہے، شریعت کا علم. لیکن دوسرے علوم کو آپ اگر بولنا چاہیں، علم الٹیکنالوجی، علم الٹیکنالوجیہ، ٹیکنیکل نالج جو بھی ہے، لیکن اسے آپ جب بھی بولیں گے تو اضافت کے ساتھ بولیں گے، جوڑ کر بولیں گے. لیکن علم جب بولا جائے گا تو شریعت کا علم ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں اما علوم الدنیا من الحرف والصناعات والطب وغیر ذلك هذه لا يطلق عليها العلم بدون قید. قید کے ساتھ آپ بولیں گے. فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي، جس علم کی فضیلت قرآن میں بتائی گئی ہے وہ علم شریعت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں، علماء ہیں. اللہ اکبر. علماء ربانیین ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بندوں کو جوڑتے ہیں. عالم کا کام کیا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اللہ کے نبی نے یہی کام کیا. تو کہتے ہیں انما یقال علم الہندسہ، علم الہندسہ آپ ایسے بولیں گے، علم الطب ایسے بولیں گے کہ وہ میڈیکل کا علم ہے. لیکن جب علم بولیں گے تو صرف علم شرعی مراد ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، سورۃ الفاطر آیہ نمبر 28. اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں انما یحاکی اہل العلم المقصود بیان من تشبہ بأہل العلم وليس هو من اہل العلم. لیکن کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو علماء تو نہیں ہوتے ہیں، جو علماء کی کاپی کرتے ہیں. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے یا اپنے سے پڑھ لیا ہے
یا اساتذہ سے بیٹھ کر پڑھا ہے یا کتابوں کو محنت کر کے پڑھا ہے تو اس کی بات الگ ہے. لیکن جیسے یہاں شیخ لکھتے ہیں انما یحاکی اہل العلم ویتشبہ بہم وہو لا یملک رصیدا من العلم. بہت سارے ہیں صرف علماء جیسے ایکٹنگ کریں گے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوگا. وَهَذَا ضَرَرُهُ عَظِيمٌ. اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. لِأَنَّهُ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس لیے کہ اللہ پر یہ ایسی باتیں بولتا ہے جو بغیر دلیل کے بولتا ہے. بہت ساری باتیں اسے معلوم نہیں ہوتی ہیں لیکن بولتا ہے بغیر دلیل کے بولتا ہے. من فقد الدلیل ضل السبیل. جو دلیل سے ہٹ جاتا ہے راستے سے بھٹک جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں وَهَذَا ضَرَرُهُ عَظِيمٌ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى الْأُمَّةِ. اس کا نقصان امت پر بہت ہوتا ہے. لِأَنَّهُ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس لیے کہ اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے بولتا ہے. وَيُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورۃ الانعام آیہ نمبر 144. اس کے بعد شیخ نے ایک اچھی بات بتائی, اسے آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں. دنیا 4 لوگوں سے برباد ہو جاتی ہے. کتنے؟ 4 لوگوں سے. 4 لوگ ایسے ہیں جن سے دنیا کو خطرہ ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کس کس سے خطرہ ہے؟ بولا 4 لوگ ایسے ہیں. یفسد الدنیا 4. یفسد الدنیا 4. 4 لوگ ایسے ہیں جن سے دنیا کو کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں. نصف فقیہ, آدھا دین کی سمجھ رکھنے والا. کمپلیٹ نہیں, اسے کتنا معلوم ہے؟ آدھا معلوم ہے لیکن بولتا سارا ہے. پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے, اس لیے کیا کرتا؟ پورا بولتا. کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے امام احمد بن حنبل کے پاس, امام اہل السنہ. لوگ آتے تھے, کسی نے آ کر 17 سوال کیے ان سے. انہوں نے شاید 1 یا 2 سوال کا جواب دیا, باقی سوالوں کا جواب نہیں دیا. تو اس نے کہا امام صاحب میں کتنے 100 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں. وہ وندے بھارت کا زمانہ تو نہیں تھا, وہ زمانہ تھا اونٹوں پر آنے کا زمانہ تھا. تو کہا کہ اتنا میں سفر کر کے آیا ہوں, لوگ پوچھیں گے امام صاحب سے سوال کرنے گئے تھے کیا جواب ملا, کیا کہوں؟ تو بولے جاؤ جی جا کے بولو امام صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا. لا ادری من العلم. لا ادری بھی کیا ہے؟ علم ہے. اگر آپ کسی مسئلے میں بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم تو یہ بھی علم ہے. تو دنیا برباد جن سے ہوتی ہے وہ کون ہے؟ نصف فقیہ, جو آدھی سمجھ رکھتا ہے, اس کے پاس آدھا ہی معلوم ہے. وَنِصْفُ النَّحْوِي, آدھا گرامر جاننے والا. اسی لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں آپ قرآن حفظ کرتے ہیں ساتھ ساتھ گرامر بھی پڑھ لیجیے. عربی کے جو قاعدے ہیں ماشاءاللہ آپ کو جلدی قرآن بھی یاد ہو جائے گا. یعنی آپ جب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین, الحمد کیا ہے؟ اسم ہے, مضاف ہے, مضاف الیہ ہے, صفت ہے, صفت متشبہ, صفت یعنی فاعل ہے, اسم فاعل ہے, مفعول ہے. آپ گرامر کے ساتھ یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی جلدی یاد ہو جائے گا. آدھا گرامر جاننے والا بھی دنیا کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے کہ بعض جگہ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. کہیں صلاۃ کا معنی کبھی دعا کے معنی میں, کبھی نماز کے معنی میں آئے گا, کبھی ایمان کے بارے میں آئے گا. کئی الگ الگ معنی ہیں جیسے قرآن کہتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی ونصف طبیب, آدھا ڈاکٹر, اس سے بھی دنیا برباد ہو جاتی. ایک آدھا دین کی سمجھ رکھنے والا. ہم بولتے تھے نیم ملا خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان, نیم حکیم خطرہ جان. بولا کہ آدھے مولوی صاحب ایمان کو خطرہ ہیں, آدھا ڈاکٹر جان کو خطرہ ہے. بولتے تھے, فارسی لفظ ہے لیکن یہاں شیخ نے جو لکھا ہے یفسد الدنیا 4, 4 لوگوں سے دنیا تباہ ہو جاتی ہے. نصف فقیہ, جو آدھی سمجھ رکھتا ہے, دین کی آدھی سمجھ ہے, فقہی معاملات اس کے پاس آدھے ہیں. نصف النحوی,
ایسا جو گرامر کیا ہے اس کو بھی آدھی ہی آتی. ونصف طبیب آدھا ڈاکٹر، ونصف متکلم آدھا بولنے والا. کیسے؟ ھذا یفسد البلدان، یہ جو آدھا سمجھ رکھنے والا ہے وہ ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے. ونصف النحوی، وہ زبان کو بگاڑ دیتا ہے. آدھی اگر اسے گرامر آتی ہے تو وہ زبان کو بگاڑ دے گا. وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبْدَانَ، آدھا ڈاکٹر جسموں کو قبرستان پہنچا دے گا. وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَدْيَانَ، اور یہ وعظ و نصیحت کرنے والا جو پوری طرح اس میں قابو میں نہیں ہے، مطلب کچھ منہ میں آیا بول دیا، کچھ بھی آیا بول دیا. ہاں، ایک صاحب ہے بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ایسی کچھ مثالیں وہ دے دیتے ہیں جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال دے دیا، التوحید کی کوئی مثال دے دی، تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مثال نہیں دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ایسے نہیں بول سکتے کہ کسی کے ساتھ جوڑ دیں. تو جب تک عقیدے کی کتاب نہ پڑھیں پختگی کے ساتھ، عقیدے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور معطلہ اور جہمیہ ان کے جو عقائد ہیں، اشاعرہ، ان کے تعلق سے آپ نہیں پڑھیں گے تب تک اس میں عبور حاصل کرنا مشکل ہے. تو یہ چار آدمیوں کے تعلق سے کہا. اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. یہ قوم تھی بنو اسرائیل. بنو اسرائیل میں بڑے بڑے انبیاء گزرے. اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی بنی اسرائیل کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ابھی آج صبح سے جو کچھ ہو رہا ہے حماس اور فلسطین کا، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، دنیا میں امن ہو. ابھی یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں، سارے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے ہیں. اور جہاں حملے ہوتے ہیں، جہاں جنگیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کتنے معصوم بچے بھی مارے جاتے ہیں، کتنی حاملہ عورتیں ہوتی ہیں. کہاں جائیں گے وہ؟ جنگوں کے ملکوں میں کہاں بھاگیں گی؟ کتنے بوڑھے ضعیف لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آسمان سے اگر راکٹ بارش کی طرح برس رہے ہوں تو یہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگوں میں بھیجتے تو نصیحت کر کے بھیجتے، دیکھو کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار جانور درخت کو نہیں کاٹنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہوتی تھی. تو بہرکیف ہم ان تمام کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے. پھر اس کے بعد یہاں بتاتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم نے کیسی نعمتیں تم پر کی. اللہ نے اس قوم میں انبیاء بنائے، اللہ نے اس قوم کو علم دیا. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَّحَتْ بِهِ السُّنَّةُ. مختلف حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں بیان کی. شیخ آخر میں لکھتے ہیں وَبَنُو اسرائیل. بنو اسرائیل کون ہیں؟ یہ یعقوب کی اولاد ہیں. یعقوب کی جو اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی، ان کو کیا کہیں گے؟ بنو اسرائیل. یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل ہوا یعقوب. یعقوب علیہ السلام کا یہ جو لقب ہے کیا ہے؟ اسرائیل، اللہ کے بندے. لِأَنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَهُمْ 12 سبتا كل ابن من ابنائه صار له ذریہ، یعنی 12 ان کے کنبے قبیلے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا. تو بہت ساری حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے، علماء کی کیا فضیلت ہے. یہاں تک کہ علم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے پانی کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. سوراخوں میں جو چونٹیاں رہتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. آپ گھر سے نکلے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ سارے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب آپ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے فرشتوں کے پروں پر آپ بیٹھتے ہیں.
یہ باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس دین پر چلنے والوں پر۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں ثم صار هذا اغرب الاشیاء وصار العلم والفقه والبدع والضلالات۔ یہ یہاں سے تھوڑا غور سے سنیں، انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے 10 منٹ کے اندر۔ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں جو آج ہم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ آج علم کا پیمانہ بدل گیا ہے، علم جسے کہتے ہیں وہ بدل گیا ہے۔ آج علم کسے کہتے ہیں؟ نالج، کون بڑا عالم ہے، کون بڑے شیخ صاحب ہیں، لوگوں کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں وخیار ما عندهم لبس الحق بالباطل، انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا ہے، جیسے کہتے ہیں وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به الا زنديق او مجنون وصار من انكره وعاداه وصنف في التحذير منه۔ جیسے کہتے ہیں آج علم بولے تو کیا ہے، اس کی مثال انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیے ان القبر الفلانی ينفع من كذا۔ آج سارا علم کا مطلب ہے کہ قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، جیسے کہ فلاں خبر کے پاس گئے تو بڑے ضرورتاں پورے ہوتے، یہ بڑا علم۔ آج کا نالج کیا ہے؟ یہ قصے کہانیاں، یہ کہ قبر کو مشہور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبُقْعَةَ الْفُلَانِيَّةَ رَآ فِيهَا فُلَانٌ فِي الْمَنَامِ كَذَا، فلاں درگاہ ہمارے ایک صاحب کے خواب میں دکھا گیا۔ اب انہوں صبح اٹھ کو بولتے ہیں میں رات میں خواب میں دیکھا وہ درگاہ جیسا دکھا دیکھ با، صبح صبح اٹھ کو آپ بھاگ جاتے، ہمارے حضرت خواب میں وہ درگاہ دیکھے گا۔ تو شیخ لکھتے ہیں هذا علم هؤلاء، آج کل کے لوگوں کا علم یہ ہے۔ جیسے شیخ لکھتے ہیں او يبحثون عن الاحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها اهل العلم، یا بہت سارے ایسے ویک حدیثیں، فیبریکیٹڈ حدیثیں، موضوع حدیثیں جن کو محدثین نے دفن کر دیا ہے، ویسے حدیثوں کو قبروں سے اٹھا کر لاتے ہیں۔ لال دسترخوان پہ کھانا سنت ہے، کھائے گا، ہاں مٹھائی کھانا سنت ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں۔ کسی نے کہا کدو کھانا، کہا گلاب کا پھول سونگنا سنت ہے۔ من شم وردۃ دخل الجنہ، جو گلاب کا پھول سونگے گا وہ جنت میں جائے گا۔ شاید وہ کوئی گلاب کا بیپاری تھا، سارے پھول بک گئے ہوں گے تو اس نے بنایا ہوگا۔ تو عجیب لوگوں نے بنایا۔ کہتے ہیں وَإِنَّ الْبُقْعَةَ الْفُلَانِيَّةَ رَآ فِيهَا فُلَانٌ فِي الْمَنَامِ كَذَا، تو وَبَيَّنُوا أَنَّهَا مَكْذُوبَةٌ، ایسی بہت ساری چیزیں جس کو علم کا نام دیا گیا ہے۔ تو شیخ آخر میں لکھتے ہیں لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَا هُمْ عَلَيْهِ فَالْعِلْمُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جس علم کی تعریف کی ہے، جن علماء کی تعریف کی ہے، وہ علم شرعی ہے، اور وہ ایسا علم ہے جس میں بندوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ آخر میں وہ لوگ کہتے ہیں من صنف فی التحذیر من العلم النافع، اگر آج آپ حق پرست ہیں، کوئی حق بات بتانا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ھذا لا یصلح، ایسا سب نہیں ہونا بھائی، سب مل کو چلنا، آپ کیا بھی نہیں بولنا، آپ جو کرنا ہے کر لینے دیجیے، آپ کو سب کیا کریں آپ۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے وَهَذَا يُرِيدُ أَن يُفَرِّقَ النَّاسِ، یہ جو لوگ حق بولتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، یہ لوگ تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ إِنَّا نُرِيدُ التَّجْمِيعَ، ہم سب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ التجمیع ولو علی الباطل، ہم وہ باطل پر بھی ہوں تو ہم ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ تو جنگ بدر ہوتی، نہ تو جنگ احد ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل
اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ساروں کو ساتھ لے کر چلتے۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جنگ میں تھے تو 3 دن کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جہاں فتح ہو جاتی تھی 3 دن جنگ کے میدان میں ٹھہرتے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں گئے، وہاں جا کر زور سے آواز لگائی، ایک ایک کا نام بلا کر کہا، ابو جہل ابن ہشام، ابو جہل کا نام لیا، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ساروں کا نام لیا، لے کر کہا کہ اللہ کی طرف سے تم کو وہ مل گیا جو تمہارے لیے تھا، اللہ نے مجھے وہ دے دیا جو میرے لیے تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ لاشوں کو سنا رہے ہیں، 3 دن ہو گیا وہ لوگ سڑ گئے ہیں، آپ ان کو سنا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے زیادہ اب سن رہے ہیں، وہ خاص موقع تھا جو اللہ نے ان کو سنایا تھا، لیکن صحیح قرآن و حدیث کی آیات سے، قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اگر سننے کا رواج ہوتا تو عمر فاروق انکار نہیں کرتے، حضرت عمر فاروق یہ نہیں بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنا رہے ہیں۔ تو آج یہ جو آبادی ہے درگاہوں کی، اس لیے ہے کہ آپ یہ بتائیں یہ لوگ سنتے ہیں، جس دن یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ نہیں سنتے ہیں تو سارے درگاہیں ویران ہو جائیں گے۔ تو جیسے آپ نے سنا کہ میت جب قبرستان میں ڈال دی جاتی ہے، لوگ دفن کر کے واپس آنے لگتے ہیں تو واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز میت سنتی ہے، حدیث میں نہیں، حدیث میں صرف واپس جاتے ہوئے کیوں سنتی ہے، جب آ رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں سنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ایک محدود وقت کے لیے سناتا ہے۔ جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، میت کی روح پھونک دی جاتی ہے اور اس وقت وہ سنتی ہے، ہمیشہ نہیں سنتی۔ ہمیشہ میت کبھی مرنے والا کسی کی آواز نہیں سنتا ہے، مخصوص حالت میں۔ جنگ بدر میں کیوں سنایا گیا؟ ان کی توبیخ کے لیے، ان کی ڈانٹنے کے لیے، وہ میت ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کو سنایا، سنو یہ تمہارا انجام ہے، رسول کی زبانی سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس بات ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ، تو کہتے ہیں کہ علم اور علماء کا یہ باب تھا جو ہم نے اس سلسلے میں پڑھا، تو انشاءاللہ ہمارے پاس اور 2 اصل ہے، نہیں ایک 5 اور 6، انشاءاللہ ایک ہی سٹنگ میں انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں ہم ختم کر لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو پہلا اصل ہمارے پاس تھا اخلاص کے تعلق سے، دوسرا عدم التفرق والتحزب، یعنی پارٹی بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ تیسرا اصول ہمارے پاس تھا وہ کب تک ہم مل کر رہیں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کی بات یعنی امیر کی بات مانیں گے، امیر کی اطاعت کریں گے، السمع والطاعت۔ دوسرا السمع والطاعت۔ اگر مل کر رہیں گے تو تشدد اور افتراق نہیں آئے گا، یہ ساری پارٹیاں نہیں بنیں گی۔ چوتھا اصل جو آج ہم نے پڑھا، بیان العلم والعلماء والفقہ والفقہاء و بیان من تشبہ منہم۔ تو علم کسے کہتے ہیں؟ تو کتنے ٹائپ ہیں علم کے؟ 3، یہ تو اچھا یاد ہوگا، ہاں مگربچ والا نا۔ تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ تو یہ علم ہے جو علم جب بھی آپ کہیں گے تو اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ علم شرعی مراد ہے۔ بقیہ دنیا کے جو دوسرے جو علم ہوتے ہیں، علوم ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندسہ ہو، انجینئرنگ ہو، طب ہو، ٹیکنالوجی ہو، اسے آپ اضافت کے ساتھ ہی کہیں، علم الطب، علم الہندسہ، علم الٹیکنالوجیہ، اسی کے ساتھ آپ کہیں گے۔ لیکن علم جب کہیں گے تو اس سے مراد دین علم ہی شمار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی بنائے، اس کی دین کی خدمت لیتا رہے۔ اے الہ العالمین ہمیں اخلاص عطا فرما،
یا اللہ جیسے تو نے یہاں جمع کیا ہے ہمیں اپنی جنت میں بھی ہم سب کو جمع کر دے۔ یا اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی وہاں نظر نہ آئے تو ہم متعجب ہوں اور ہماری خطائیں تیرے رحمت کے پانے میں آڑ آ جائے۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، تیرے رحمت عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے اس نے آج ہمیں ایک پروگرام میں جمع کیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ ثانیاً میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ اب تک خدمات کیے ہیں اور خدمات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہم آمین۔ دوسرا ایک اہم اعلان یہ ہے، 8 اکتوبر بروز اتوار یعنی کل اتوار کو بعد نماز عصر تا عشاء IRGC میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں جگید علماء اکرام خطاب فرمائیں گے، جیسے فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتور عبد الغنی عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ یعقوب جامعی حفظہ اللہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور اس پروگرام میں شریک ہو کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔